حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے لیے اس میں کچھ ثواب ہے کہ میں ابو سلمہ کے بچوں پر خرچ کروں؟ وہ میرے ہی بیٹے ہیں۔ فرمایا ان پر خرچ کر، ان پر جو بھی خرچ کرے گی اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا دے جڑے شوہر سن، انہاں دے سابقہ زوجہ دے وچوں جو بچے سن، انہاں دے متعلق حضرت ام سلمہ نے پوچھا کہ میرے شوہر دے جو سابقہ بیوی جو بچے سن، انہاں بچیاں دے اوتے میں کچھ خرچ کراں تے کیا صدقہ دا ثواب ملے گا؟ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل انہاں تے صدقہ و خیرات کر، انہاں نال صلہ رحمی کر، جو انہاں نوں بھی تو کھلائیں گی پلائیں گی، اپنے جیب خرچ دے وچوں انہاں نوں دیں گی، اودا تینوں ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کا حکم دیا تو عرض کیا گیا کہ ابن جمیل اور خالد بن ولید اور عباس بن عبد المطلب نے صدقہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن جمیل کو یہی نہ برا لگا کہ وہ محتاج تھا تو اللہ اور اس کے رسول نے اسے مالدار کر دیا۔ اغناہ اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے اسے مالدار کر دیا۔ اور رہ گئے خالد، تو خالد پر تم لوگ ظلم کرتے ہو، اس نے اپنی زرہیں اور ہتھیار اللہ کے راستے میں روک رکھے، یعنی گروی رکھے ہوئے۔ اور عباس بن عبد المطلب تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، یہ ان پر صدقہ ہے اور اس کے ساتھ اس کے برابر اور بھی۔ تو اس حدیث پاک سے تین لوگوں کا ذکر موجود ہے، ابن جمیل، خالد بن ولید اور حضرت عباس بن عبد المطلب۔ تو یہ ابن جمیل جو ہے اس کا تذکرہ اس انداز میں ملتا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ آپ میرے لیے غنا کی دعا کریں کہ میں سخی ہو جاؤں، میں مالدار ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ تمہارے لیے سخت آزمائش ہو جائے گی، تم اس کی دعا نہ کرواؤ۔ اس کے باوجود اس نے کہا کہ آپ میرے لیے مالدار ہونے کی دعا کریں تاکہ میں اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کروں اور ثواب حاصل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضد پر اس کے لیے دعا فرما دی مالداری کی۔ تو ایک بکری سے یہ مالدار ہوا، پہلے اس کے صحن میں بکریاں بھر گئیں، پھر اس نے صحن سے باہر بکریاں باندھنی شروع کر دی، وہاں سے بھی بکریاں زیادہ ہو گئیں، پھر اس نے شہر سے باہر اپنے لیے ایک چراگاہ خریدی، پھر اس میں جب بکریاں بھر گئیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بندہ بھیجا، تو اس نے دینے سے انکار کر دی کہ یہ تو سب میری قابلیت، میری اہلیت، میری لیاقت اور میرا جو معاملہ فہمی ہے، تجارت کے اندر جو میرا تجربہ ہے، اس کی بنیاد پر میں نے یہ سب چیزیں حاصل کی۔ اگر اس بنیاد پر بھی حاصل کی ہوتی پھر بھی زکوٰۃ تو لازم ہے، لیکن در حقیقت اس کو اللہ اور اس کے رسول نے غنی کیا تھا۔ تو یہ بھی ایک قابل توجہ بات ہے کہ در حقیقت غنی اللہ کرتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول نے اسے غنی کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ عطا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کی ذات دو نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ اگر اللہ نے عطا کیا ہے تو وہی رسول اللہ کی بھی عطا ہے، اور اگر رسول اللہ نے عطا کیا ہے تو اللہ کی بھی وہی عطا ہے۔ اطاعت کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول دو ذاتیں ہیں، عبادت اللہ کی ہے، رسول اللہ کی نہیں ہے۔ لیکن عطا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے جو رسول اللہ عطا کرتے ہیں وہ اللہ کی بھی عطا ہوتی ہے، جو اللہ عطا فرماتا ہے وہ بھی رسول اللہ ہی کی عطا ہوتی ہے، الگ سے نہیں۔ لہٰذا اس طرح کہنا کہ اللہ رسول کا بڑا فضل ہے، یہ شرک نہیں، یا یہ کہنا اللہ رسول کے حوالے، یہ شرک نہیں، کیونکہ جو اللہ کے حوالے ہے وہ رسول اللہ کے بھی حوالے ہے، جو اللہ کا فضل ہے وہی رسول اللہ کا بھی فضل ہے، دو چیزیں نہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس قدر تنگ دست تھے کہ اپنی جو زریں تھی، گھوڑے اور دیگر چیزیں، وہ رکھ کے گروی یا کسی کے پاس، تو پھر وہ پیسے وصول کرتے اور اس کے بدلے میں اپنا پیٹ پالتے، کیونکہ اکثر و بیشتر جنگوں میں مصروف رہتے، کمائی کا، روزگار کا موقع ہی کم ملتا تھا۔ اور تیسرے حضرت عباس بن عبد المطلب، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کی حیثیت سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل قرابت میں سے ہونے کی وجہ سے بھی استثناء حاصل تھا۔ اور یہ بھی اس میں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے چاہیں جو چیز لازم کر دیں، جس کے لیے چاہیں جو چیز معاف فرما دیں۔ اس کی بہت سی مثالیں شریعت اسلامیہ کے اندر موجود ہیں، جیسا کہ ایک شخص نے آ کر عرض کیا کہ مجھ سے روزہ ٹوٹ گیا، جانتے بوجھتے میں نے روزہ توڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کا حل یہی ہے کہ تم غلام آزاد کرو، یا پھر 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ، تو یا پھر 60 روزے رکھو، حل تو یہی ہے۔ تو اس نے عرض کیا کہ میں ان میں سے کوئی کام نہیں کر سکتا، 60 مساکین کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھو۔ وہ بیٹھا رہا، کچھ دیر بعد ایک زنبیل آئی کھجوروں بھری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اسے غرباء میں، محتاجوں میں تقسیم کر دو، یہ تمہاری طرف سے صدقہ ہے، مطلب روزوں کا کفارہ ہو گیا۔ تو اس نے عرض کی کہ کیا اپنے سے زیادہ محتاجوں کو دوں؟ آپ نے فرمایا بالکل۔ تو تھوڑی دیر بعد وہ باہر سے چکر لگا کے پھر واپس آ گئے اور عرض کیا کہ مدینہ المنورہ کے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان مجھ سے زیادہ محتاج کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، خود کھاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، یہی تمہاری طرف سے صدقہ ہے، کفارہ۔ تو حالانکہ اس طرح کسی اور کے کہنے سے ایسا جائز نہیں ہے۔ صدقہ یا کفارہ تب بھی ادا ہوگا جب کسی مستحق کو مالک بنائے گا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ جو چیز جس کے لیے چاہیں حلال کر دیں، جس کے لیے چاہیں حرام فرما دیں۔ اس کی اور بھی سینکڑوں مثالیں احادیث کریمہ میں موجود ہیں۔ ہر مومن کے لیے اگر استطاعت رکھتا ہو، مصارف ادا کر سکتا ہو، تو 4 عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ جب تک میری بیٹی حیات ہے تب تک تم دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو منع کرنا، یہ آپ کے ذاتی اختیارات میں سے کہ جس کو جو چیز چاہیں حلال کر دیں، جس کے لیے جو چیز چاہیں حرام فرما دیں۔ اللہ رب العزت حدیث کریمہ پڑھنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔